أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صلوات پڑھیں گے. تمام تعریفیں خداوند علی اعلیٰ کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام خداوند علی اعلیٰ کے علی کے لیے، ان کے لیے، ان کے برادر بزرگوار کے لیے، ان کی زوجہ محترمہ کے لیے، ان کے شہزادگان کے لیے، ان کی اولاد طیبین و طاہرین کے لیے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بامیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام، وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصاره مع وليه ابنه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. روز ضربت، روز رخصت سے متصل ہے. مولا کے گھر میں ماتم کا سماں ہے. کہیں بھائی بہنوں سے الگ رو رہے ہیں، کہیں بیٹیاں باپ کے زخمی سر کو دیکھ کے فریاد کر رہی ہیں.
وہ کیفیت ہے پورے کوفے میں کہ ہر گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے، ساری کائنات مل کے گریا کر رہی ہے. ایسی شخصیت کا ماتم ہے کہ جب شہادت کے مرحلے کو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا تھا تو ماہ شعبان کا آخری جمعۃ المبارک تھا. پیغمبر ختمیہ مرتبت کا خطبہ تھا. اس سال کے آنے والے ماہ مبارک کے اعتبار سے آپ نے استقبال کے عنوان سے ماہ رمضان کی عبادتوں کا، ریاضتوں کا خلاصہ نہیں، تفصیل بیان فرمائی. تفصیل بیان فرماتے ہوئے آپ نے ہر ایک عبادت کا ثواب بھی بیان کیا. تلاوت قرآن سے لے کر نمازوں کی ادائیگی تک، واجب نمازوں کا ثواب اور مستحب نمازوں کا ثواب، اور خدا کی بندگی کا انداز اور انسانوں سے محبت کا انداز، اور سب بیان کرتے جا رہے تھے کہ دوران خطبہ بہت مشہور روایت، ایک مرتبہ مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کھڑے ہو گئے. ظاہراً یہ دوران خطبہ نہیں تھا. فصاحت و بلاغت کے اصول کے لحاظ سے خطبے کے دوران سوال کیا جانا شائستہ نہیں خیال کیا جاتا، تو ترجمہ گرچہ یہی کیا گیا کہ دوران خطبہ. جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ بات یہ محسوس ہو رہی کہ خطبہ ختم ہو رہا تھا، اور خطبے کے ختم کیے جانے پر اس سے پہلے کہ پیغمبر محفل برخاست کرتے، مولا کھڑے ہو گئے اور آپ نے ایک سوال کیا. وہی سوال کہ جو آج شاید بہت سارے اذہان میں محفوظ ہو. جب کبھی ہم کسی مقدس مقام پر جاتے ہیں، خدا آپ سب کو نصیب کرے انشاءاللہ کربلا معلی کی زیارت، تو کربلا معلی جب پہنچیے گا تو ایک سوال آپ کے ذہن میں آئے گا کہ کربلا آنے کے بعد امام علیہ السلام کے حرم میں سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ اور اگر یہ سوال ذہن میں نہیں آیا، اس کا مطلب ہے کہ آپ متوجہ نہیں تھے، ورنہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی ایسا سوال آپ کے ذہن میں نہ آئے کہ روزہ سرکار سید الشہداء پر سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ عمل تو بہت سارے، سب سے افضل عمل. اسی انداز سے مختلف مثالیں آپ قائم کر سکتے ہیں. صرف روحانیات میں نہیں ہے، یہ مادیات میں بھی ہے. آپ میرے گھر دعوت پر آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں نا کہ سب سے عمدہ آئٹم کیا بنایا گیا، پوچھ سکتے ہیں. آپ کا یہ پوچھنا مجھ سے اظہار محبت ہے. آپ اتنے بے تکلف واقع ہوئے ہیں کہ آپ مہمان ہوتے ہوئے میزبان سے پوچھ سکتے کہ سب سے بہترین ڈش کون سی بنی ہے، بھائی آپ بتائیے. تو سوال تو بالکل بر موقع بر محل ہے کہ تلاوت قرآن سے لے کر اور حقوق انسان تک کے درمیان کا سفر پورا آپ نے بیان کیا. سوال تو بنتا ہے یا رسول اللہ، اور سوال اس لیے بنتا ہے کہ جیسے آپ کی خدمت میں ایک بات اور پہنچا دوں. کل اشارہ کر چکا تھا کہ یہ امام بارگاہ میں آنے والے یہاں کے اوقات کے لحاظ سے پابند ہیں کہ 10:30 بجے تک اعمال مکمل کیے جا رہے تھے اذان کے ساتھ، لیکن شب قدر پابند وقت نہیں تھی.
شب قدر تو شروع اپنے ٹائم پر ہوئی تھی اور ہوگی، اور شب قدر اپنے ٹائم پر مکمل ہوئی تھی اور ہوگی۔ اب اس میں سے آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ سب سے بہترین عمل کون سا کیا جائے؟ کیا مطلب؟ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ ساری رات تو اعمال نہیں کر سکتے، ہم اعمال کر سکتے ہیں 1 یا 2 گھنٹے کے لیے، تو 2 گھنٹے کے اعمال میں یہ بتائیں مولانا صاحب کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ یہاں تک کہ سوال کیا ہے خاتون نے پیغمبر کی حریم میں سے کہ یا نبی اللہ یہ بتائیے کہ اگر کسی کو شب قدر نصیب ہو جائے سب سے بہترین دعا کون سی ہے؟ سوال تو بنتا ہے۔ یہ ساری مثالیں میں نے قائم کی سوال سمجھانے کے لیے، ورنہ مولا جیسی شخصیت اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ سوال تو ان کے لیے تھا کہ جو عبادت کو سمجھ تو رہے تھے مگر جیسا سمجھنا چاہیے تھا ویسا نہیں سمجھ رہے تھے۔ بہت غور کیجئے گا، میں اس کو آسان کرتا ہوں۔ عبادت ایک بغیر روح کے ہوتی ہے، جیسے میری نمازیں ہوتی ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے اللہ کو میں نے ٹائم دیا ہے۔ ہو سکتا ہے میں آپ کی بات نہیں کر رہا، اصل بات پڑھے محمد اپنی بات کر رہا۔ ایسا لگتا ہے جیسے میں نے اللہ کو ٹائم دیا ہو۔ یہ 3 رکعت نماز بس ختم ہو جائے، ایسا احساس مجھے نہیں ہوتا کہ اللہ نے مجھے ٹائم دیا ہے۔ تو عبادت تو ہے مگر روح کے بغیر ہے۔ نماز تو پڑھ رہے ہیں مگر توجہ کے بغیر ہے۔ ایک جملہ غیر روحانی شخصیت کا ہے، لیکن جملہ چونکہ کچھ زیادہ حسین دکھائی دیتا ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ آج تک دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا، مثلا مجھے بہت سی زبانیں نہیں آتی دنیا کی، اب جو زبان مجھے نہیں آتی اگر کوئی مجھے اس زبان کی لا کے اتنی موٹی کتاب دے دے اور کہے پڑھے چلے جاؤ تو میں اکتا جاؤں گا۔ بہت غور کیجیے گا، میں ایک آدھ دفعہ تو آپ کی محبت میں آپ کے سامنے کھول کے صفحات کا رنگ دیکھوں گا، نقش و نگار حروف و الفاظ دیکھوں گا، اور اگر کوئی کہیں پکچر بنی ہوئی ہو تو ساری توجہ وہیں روک لوں گا، مجھے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کتاب میں لکھا کیا ہے۔ بہت غور کیجیے گا، ایسی کتاب کو کوئی ایک دفعہ بھی نہیں پوری پڑھ سکتا، اور قرآن پڑھے جا رہے نہ سمجھے جا رہے ہیں نہ سمجھائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کتاب پکڑے پڑھے جا۔ ایک مثال میں نے قائم کر دی آپ کی خدمت میں، اور آگے بڑھنے سے پہلے کیونکہ ایک کے بعد ایک بات کا ربط قائم ہو رہا ہے، ایک کتاب کا نام ہے صحیفہ علویہ۔ ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں کسی کے پاس شاید ہو، میرے پاس گھر میں ہے لیکن شاید کسی کے پاس ہو۔ صحیفہ علویہ، صحیفے کا مطلب قرآن نہیں ہے، صحیفے کا مطلب ہے پیجز، صفحہ۔ مولا کائنات کی دعاؤں کے، مولا کائنات کے مناجات کے، مولا کائنات کے حرز جو آپ پڑھا کرتے تھے اور جو آپ کے حجابات تھے، جو آپ کی تسبیحات تھیں، ان کے مجموعے کا نام ہے صحیفہ علویہ۔ مولا کائنات کے اتنے سارے ماننے والے، وہ کتاب تو مارکیٹ میں رکتی ہی نہیں، 1 ملین 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 1
فوراً بک جاتی ہے، مگر اب چھپتی ہی نہیں، چھپے جب تب بکے، بکتی ہی نہیں۔ اور اب تو خیر ای بک کا زمانہ آ گیا، اپنا گھر میں رکھنے کا مسئلہ نہ خریدنے کا مسئلہ، صرف محبت کا مسئلہ ہے۔ صحیفہ علویہ، تو پوری صحیفے کی تاریخ نہیں پڑھ رہا، یہ الگ موضوع ہے۔ 5 قسم کے صحیفے الگ الگ ہیں مولا کائنات کے نام سے، اور 5 صحیفوں کو جمع کر کے صحیفۃ العلویۃ الجامعہ کے نام سے کتاب مرتب کی گئی۔ البتہ ایک ایسی کتاب سے پڑھ رہا جو جتنے بیٹھے مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے تقریباً آدھے سے زیادہ لوگوں کے پاس موجود ہوگی۔ ایک کتاب ایسی ہے جس کا نام مفاتیح الجنان ہے۔ اب تو آپ بتائیے گا ہے کہ نہیں ہے؟ صحیفہ علویہ کے بارے میں تو خاموشی تھی سوائے میرے اپنے، وہ بھی اس لیے تھی میرے پاس کہ مجھے مولوی بننا، صلوات پڑھے محمد و عالم، کمال نہیں ہے کوئی؟ میں نے محسوس کیا کہ میں نے شاید اپنے آپ کو اونچا کر دیا، نیچے کر دوں۔ یہ کتاب بھی اس لیے تھی کہ پڑھنا نہیں تھا، بس چونکہ مولوی بن رہے تھے تو گھر کی لائبریری میں کتاب ہونی چاہیے تھی۔ لوگ کیا کہیں گے، مولانا کے گھر میں لائبریری ہے، علی کے ماننے والے، صحیفہ علویہ ہی نہیں ہے۔ خیر، تو اب کتاب مفاتیح الجنان سے، صحیفہ علویہ سے، کتاب کا ریفرنس خود شیخ عباس قمی نے دیا ہے۔ آپ پوچھیں گے چیپٹر کون سا ہے؟ چیپٹر ہے تعقیبات نماز، اور تعقیبات نماز کا پہلا چیپٹر مشترکہ تعقیبات، کمبائنڈ تعقیبات، اس میں ایک دعا کا جملہ ہے، وہاں سے میں مولا کے سوال کو جوڑنا چاہتا ہوں۔ اگر کہیں تو وہ جملہ آپ کی خدمت میں آہستہ آہستہ پڑھوں، زور سے پڑھ دوں؟ آہستہ آہستہ پڑھوں مطلب اس کا ترجمہ کر کے پڑھوں؟ یا من لا یشغلہ سمع عن سمع، یہ پہلا جملہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں اے وہ کہ جس کو ایک آواز دوسری آواز سے سننے میں مانے نہیں ہوتے۔ یہ بات غور کیجیے گا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم گھر پہ جب کال کر رہے ہوتے ہیں، جو پردیس میں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سے، پردیس میں اکیلے بیٹھے ہیں، فیملی وہاں پر ہے، تو اگر آپ گروپ کال کر رہے ہوتے ہیں فیملی کے لیے، تو اگر 3-4 گروپ ممبر ایک ساتھ بولنے لگیں تو آپ کی سمجھ میں خاک نہیں آتا، آپ میری سمجھ میں نہیں آتا، بولنا پڑتا ہے، سب کچھ چپ ہو جاؤ، ایک بولو کوئی۔ خدا، علی کا خدا کیا سمجھے گا گلی والا، اسے تو سمجھے گا یا علی مولا یا علی والا۔ اس لیے مولا نے اپنے خدا کا تعارف کرایا۔ مولا کا خدا کون ہے؟ الفاظ کیا ہے؟ یا من لا یشغلہ سمع عن سمع، اے وہ ذات کہ ایک آواز دوسری آواز کے سننے سے اس کو مانے نہیں ہوتی، مشغول نہیں کرتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا خدا کہے آپ ہولڈ پہ رہیے، ابھی میں دبئی والوں کی سن رہا، آپ کہیں گے ہم شارجہ والے ہیں، اے خدا پہلے ہماری سن لے۔ تو خدا کہے گا میں پہلے سن رہا ہوں یو کے والوں کی، تم ذرا صبر کرو، تمہارا نمبر نہیں آیا۔ یا من لا یشغلہ سمع عن سمع، یا من لا یغلطہ السائلون، اے وہ ذات کہ جس کو سوال کرنے والوں کی کثرت کسی غلطی میں نہیں ڈالتی۔ کیا حسین جملہ ہے، اللہ اکبر۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ جب کبھی آپ سفر زیارت پر جائیں، آپ اپنے علاقے سے
اپنی بستی سے اپنے ہوم ٹاؤن سے جا رہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ سے کئی لوگ ملیں آ کر، کوئی کہے کہ ہمارے لیے وہ لے آنا، وہ جو پہنتے ہیں نا. اب عقیق کی بات کریں اور پھر عقیق میں یمنی کہہ دیں، آپ ڈھونڈتے پھریں کہاں سے لائیں گے. خیر، تو کوئی آ گئے آپ سے کہا یہ لے آنا، کوئی کہا یہ لے آنا، اتنے سارے سوال ہوئے. آپ جب لینے پہنچے تو سوالوں کو مکس کر گئے. کس نے کیا منگایا تھا؟ قسم بخدا، خدا کی بارگاہ میں اتنے لوگ سوال کر رہے کہ سوال کرنے والوں کی کثرت خدا کو کسی مغالطے میں نہیں ڈالتی. ایسا نہیں ہوتا وہ بیٹی مانگ رہا تھا اس کو بیٹا دے دیا، یہ بیٹا مانگ رہا اس کو بیٹی دے دی، وہ بارش مانگ رہا تھا اس کو قحط دے دیا، یہ قحط مانگ رہا اس کو بارش دے دی. ایسا ہوتا ہے. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ جملہ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سوال کرنے والوں کی کثرت اسے کسی مغالطے میں نہیں ڈالتی. ساری دنیا کے لوگ سوال کر رہے ہیں، کوئی کچھ مانگ رہا ہے، کوئی کچھ مانگ رہا ہے. آپ کو سوچئے گا ایک لمحے کے لیے، اگر کبھی خدا ایسا موقع عطا کرے کہ آپ بانٹنے والوں میں شامل ہوں اور لینے والوں کی بھیڑ لگی ہو، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بھیڑ میں بانٹنا کتنا مشکل کام ہے. کوئی کیا مانگ رہا ہے اور کوئی کیا مانگ رہا ہے. کمال یہ ہے کہ علی والا خدا سے علی کی ولا مانگ رہا ہے. کوئی کیا مانگے اور کوئی کیا مانگے، علی والا علی کے خدا سے علی کی ولا مانگ رہا کہ ولا مل گئی تو جلا نصیب ہے، ورنہ صرف گلا رہ جائے گا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. دو جملے ہو گئے، اب تیسرا جملہ. تیسرا جملہ، بچے کی آواز آ رہی ہے، بڑوں کی آواز نہیں آ رہی. چلیے میں بچے کی آواز سے اپنی آواز کو ملاتا ہوں. اس نے 3 دفعہ مولا کا نام لیا تو میں 3 کلمے ہی پڑھتا ہوں. یا من لا یبرمہ الحاح الملحین، اے وہ کہ جس کو گریہ و زاری کرنے والوں کا گریہ و زاری دل تنگ نہیں کرتا. اللہ اکبر. واقعاً اگر ایک ماں کو دیکھیے، ایک ماں تو پھر ماں ہے. اگر اس کو خدا نے ایک سے زیادہ اولادیں دی ہوں اور سارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور ایک ساتھ سب رونے لگیں، تو ماں کس کو چپ کرائے، کس کو پہلے چپ کرائے، کس کو بعد میں چپ کرائے، کس کو پیار کر کے چپ کرائے، کس کو ڈانٹ کے چپ کرائے، کس کو سینے سے لگا کے چپ کرائے. اتنے ساری رونے والی آوازوں میں ایک مرتبہ ماں کہتی ہے میں تھک گئی، تم تو چپ ہوتے ہی نہیں ہو. ماں کہتی ہے کہ میں تھک گئی. اللہ اکبر. یہ ماں ہے جو تھک سکتی ہے، وہ پروردگار ہے کہ جب سب گڑ گڑانے والے روتے ہوئے اس سے سوال کرتے ہیں تو وہ تمام لوگوں کا سوال سن کر بھی دل تنگ نہیں ہوتا. اب آئیے یہ 3 جملوں کے بعد ابھی امام علیہ السلام کے سوال تک کا سفر باقی ہے، اور اب وہ جو دعا پڑھی جاتی رہی ہے نمازوں کے بعد وہ میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں. یہ 3 جملے بھی ہر نماز کے بعد ہیں، مشترکہ تعقیبات میں ہیں.
ہر نماز کے بعد خدا سے بات کرنے کا سلیقہ. اب امام فرماتے ہیں کہو. الفاظ کیا ہیں؟ الہی ہاذہی صلواتی، یہ صلی تھی. ایک نماز پڑھی تو صلی تھی، اور اگر ایک سے زیادہ پڑھی تو صلواتی. نماز شب پڑھی ہے صلوات. ہاذہی صلوات الہی ہاذہی صلیتی، اے خدا میں نے جو یہ نماز صلیتھا پڑھی ہے، لا لحاجت منک الیہا، اس لیے نہیں پڑھی کہ تجھے اس نماز کی ضرورت تھی. خدا کو اس نماز کی ضرورت تھی. کیا ایسا ہو سکتا ہے اس کو ضرورت ہو وہ خدا ہو جائے؟ الہی ہاذہی صلیت ہاذہی صلاتی صلیتھا لا لحاجت منک الیہا ولا رغبت منک فیہا. اور نہ یہ کہ تو اس نماز میں کوئی رغبت رکھتا تھا. ایک ہوتی ہے حاجت، ایک ہے رغبت. دونوں میں کیا فرق ہے؟ حاجت ہے ضرورت، رغبت ہے پسند. بھائی ویسے تو میں روزہ کھول چکا تو حاجت تو نہیں رہی، مگر جب چائے آپ لے ہی آئے ہیں تو لے آئیے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. یہ رغبت ہے. ویسے تو روزہ کھول چکا ہوں، لیکن اگر آپ اب لے ہی آئے پھر لائیے، رغبت تو ہو گئی. اے خدا میری اس نماز میں نہ تجھے حاجت اور نہ تجھے رغبت، پھر پڑھی کیوں؟ صلیتھا لا لحاجت منک الیہا ولا رغبت منک فیہا الا، کیوں پڑھی؟ تعظیما وطاعتا واجابتا لک الی ما امرتنی بہ. اس لیے پڑھی کہ تیری عظمت کا احساس تھا. اب ایک جملہ آپ کی خدمت میں اور پہنچا دوں. رکوع کی حالت میں سب سے اہم ترین ارکان نماز میں رکن ہے سجدہ. البتہ رکوع بھی اس سے کم نہیں ہے. ایک رکوع اگر صحیح ہو گیا تو انسان کو خدا فشار قبر سے محفوظ کر دیتا. میں اس سے پہلے اشارہ کر چکا ہوں انہی ایام کے اندر. صرف میں رکوع کے حوالے سے کچھ بات بیان کرنا چاہتا ہوں. اللہم لک رکعت ولک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وانت ربی خشع لک سمعی وبصری وشعری وبشری ولحمی ودمی ومخی وعصبی وعظامی وما اقلتہ قدمایا غیر مستنکف ولا مستکبر ولا مستحسر. یہ پورے جملے تھے، اسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں یہ اذن دخول رکوع. ذکر رکوع پڑھنے سے پہلے خدا سے کنیکشن ملایا گیا ہے. رکوع کی حالت شروع ہو چکی ہے، ابھی خدا کو عظیم کہنے کا وقت نہیں آیا. خدا کو عظیم کہنے سے پہلے میں نے کیا کہا؟ اللہم لکا رکعت، اے خدا میں نے تیرے لیے رکوع کیا. نہ کمر سیدھی کرنے کے لیے کیا اور نہ کسی اور کو دکھانے کے لیے. لکا رکعت ولکا اسلمت، میں نے تیرے سامنے تیرے تسلیم خم کیا، اسلام قبول کیا. بکا آمنت، تجھ پہ ایمان لے کر آیا. وہ علیک توکلت، تجھ پہ بھروسہ کیا. وہ انت ربی، اور تو میرا خدا ہے. اے خدا خشع، خشوع کر رہے ہیں میری آنکھیں، میرے کان، میرے بال، میری کھال، میرا گوشت، میرا خون، میری ہڈی، میری رگیں، رگوں کے اندر کا گودا. پروردگار تجھے خشوع کی حالت میں میرے قدم بھی
زمین پر رکے ہوئے ہیں اقرار کے لیے، اے خدا، غیر مستکبرن، کوئی تکبر نہیں ہے، ولا مستنکفن، نہ کوئی دکھاوا اور بڑائی ہے، ولا مستحسر، اور نہ پریشانی کی بنیاد ہے، میں تجھے خدا جان کر رکوع کر رہا۔ اب کہو سبحان ربی العظیم وبحمدہ۔ ہمیں تو سکھایا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ شروع کرو، وہاں چلا 7 مرتبہ سے، 7 دفعہ پڑھو، 7 دفعہ نہ پڑھ سکو تو 5 دفعہ پڑھو، 5 دفعہ نہ پڑھ سکو تو 3 دفعہ پڑھو، اور 3 دفعہ بھی نہ پڑھ سکو 1 دفعہ تو پڑھو۔ ہم شارٹ لائن پہ چلنا چاہتے ہیں، 1 دفعہ پڑھ کے چاہتے ہیں وہاں پہنچ جائیں جہاں سلمان پہنچے تھے۔ إِلَّا تَعْظِيمًا وَطَاعَةً وَإِجَابَةً لَكَ إِلَى مَا أَمَرْتَنِي بِهِ، اے خدا یہ نماز جو میں نے پڑھی یہ تیری عظمت کے لیے تھی، تیرے سامنے سر جھکانے کے لیے تھی، اور تو نے حکم دیا تھا اس لیے پڑھی ہے، تو حکم نہ دیتا نہ پڑھتا۔ الہی ان کان فیہا نقص و خلل، یہ جملے اتنے حسین ہیں کہ سارا دماغ ٹھیک کر دے پڑھنے والے کا۔ الہی ان کان فیہا نقص و خلل، اے خدا اس میں اگر کہیں پر کوئی نقص ہو، کوئی خلل ہو، من رکوعہا او من سجودہا، اس کے رکوع میں، اس کے سجود میں، وَلَا تُوَاخِذْنِي، اے خدا میری گرفت مت کرنا، وَتَفَضَّلْ عَلَيَّ بِالْقُبُولِ وَالْغُفْرَانِ، اور پروردگار تو فضل کر دینا، یہ قبول کر کے بخش دینا۔ اب ہم وہاں تک پہنچ گئے۔ اصل عبادت میں مزاج ہونا چاہیے، نہ کہ عادت میں خیال ہونا چاہیے۔ اب میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ سکتا ہوں کیا کروں، کہ عبادت اور عادت میں ویسے تو باقی سارے حروف ایک جیسے ہی ہیں، ایک با کا ہی مسئلہ اٹکا ہوا ہے، اور با بغیر نقطے کے پہچانا نہیں جاتا۔ میں یہ سمجھا کہ عبادت میں با کا نقطہ نہ ہو تو عادت رہ جاتی ہے، نقطہ آ جائے تو عادت سے عبادت ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ سارا مسئلہ ہی نقطے کا ہے۔ عادت اور ہے، عبادت اور ہے۔ یہ جھکنا اٹھنا عادت تو ہو سکتا ہے، پتہ کیسے چلے کہ عبادت ہے؟ عادت اگر ہو تو رکوع میں جھکا رہے، عبادت اگر ہو تو سائل کو زکوٰۃ دے دے۔ عادت اور ہے، عبادت اور ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ عجیب بات ہے، دروازے مسجد پہ سائل کی آواز تھی، اور سائل کی آواز مولا سے نہیں تھی، علی سے نہیں مانگ رہا تھا، وہ جلی سے مانگ رہا تھا۔ اور جب جلی کے گھر سے، اب یہ میں سمجھا دوں آسان طریقوں میں، کہ قبلہ آپ کا گھر ہو تو آپ اپنے گھر کی عزت کو بچاتے ہیں، اگر آپ کا گھر ہو تو آپ اپنے گھر کی عزت کو بچاتے ہیں۔ میرے گھر سے کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا۔ اب اگر گھر خدا کا ہو، حوالے علی کے ہو، تو اگر یہ نہ بچائیں گے خدا کے گھر کی عزت کو تو کون بچائے گا؟ اسی لیے جب جانے والے نے 3 دفعہ آواز دی، عجیب بات ہے، آواز نہیں آئی تھی، کان تو بڑے تیز تھے۔ اتنے تیز کان ہو سکتے ہیں کہ جب باہر ڈھول تاشوں کی آواز آ سکتی ہو،
بھائی شب جمعہ ہے، وہ کل جمعے کا تو واقعہ ہے جو آنے والا ہے، تو وہاں کی آواز تو آ سکتی ہے، تو یہاں کی آواز بھی آئی ہوگی. لیکن اگر وہ کہتا مال دینے آیا ہوں تو رکوع بعد میں ہو جاتے، اپنے گھر کی بات ہے، کیا مسئلہ تھا. لیکن آنے والا مال مانگنے آیا، تو لینے والے تو سب ملتے ہیں، مانگنے والے سب آتے ہیں، لیکن دینے والا ہاتھ وہی ہے جو خدا کا ہاتھ ہے. اب چاہے یہ ہاتھ رکوع کے اندر ہو تو یہ عبادت کا مزاج بنا. بہت غور کیجئے گا. ایک مثال قائم کرتے ہوئے بات کو میں نے آگے بڑھا دیا. اب آئیے خطبے کے الفاظ کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جہاں سے بات کو لے کے چلا تھا. اس پورے ماہ مبارک میں روزے افضل ہیں کہ نماز؟ نماز افضل کہ تلاوت قرآن؟ تلاوت قرآن افضل کہ انسانیت کا پیغام افضل؟ اب فیصلہ کون کرے؟ ہم جیسے تھوڑی بہت فقہ جاننے والے اتنی بحث کر لیں گے کہ جو واجب ہے تو واجب افضل ہے مستحب کے مقابلے میں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کیا بحث کر لیں گے کہ جناب یہ دیکھیے کس کا وقت مختصر ہے واجب کا، کس کا وقت وسیع ہے، اس کے لحاظ سے کام کر لی. لیکن عجیب سوال ہے، یہ سوال کیا ہے شہر کے در نے اور سوال کیا ہے شہر سے. اب میں جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ جملہ بھی پیغمبر کا ہے. فرماتے ہیں انت منی کا نفسی یا علی، آپ مجھ سے ایسے ہی نزدیک ہیں جیسے میں خود اپنے آپ سے نزدیک ہوں. اگر یہ کا نفسی سمجھ میں آ گیا تو بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے. انت کا نفسی یعنی آپ کی مجھ سے وہ نسبت ہے جو خود میرے اپنے وجود کی مجھ سے نسبت ہے. اللہ اکبر. اب اس کیفیت کے بعد جب مولائے کائنات پیغمبر کے وجود سے اتنا متصل ہیں تو اب سوال تو نہیں بنتا تھا. یا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کے ہاتھ نے آپ سے سوال کیا ہو؟ یا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کی آنکھ نے آپ سے سوال کیا ہو؟ اعضائے بدن آپ کے ہیں تو جتنا علم آپ کے پاس ہے اتنا علم آپ کے اعضاء کے پاس ہے. مگر سوال مولا کائنات کا ان کے لیے تھا جو بیٹھے ہوئے تھے کہ عادتاً اور عبادت کرنے والے تھے، عبادت کو عبادت سمجھ کے انجام دینے والے. اور سوال کیا کیا؟ ای الاعمال افضل یا رسول اللہ فی ھذا الشہر. یا رسول اللہ اس پورے ماہ مبارک میں سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ یہ بھی سوال تو کوئی. سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے اس ماہ مبارک میں؟ سونا اس ماہ مبارک میں عبادت، سانس لینا تسبیح، ایک آیت پورا ختم تلاوت قرآن، ایک واجب نماز 70 نمازوں کے برابر، درود کی تلاوت انسان کی آخرت میں نامہ اعمال کو بھاری کرنے کا عنوان. یہ سب کا سب تھا نا. یہ یاد رکھیے میں جو پڑھ رہا ہوں نا اس کا وقت ختم نہیں ہو گیا. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ خطبہ ماہ رمضان سے پہلے پڑھتے، اب کیا پڑھ رہے ہیں مولوی صاحب لیٹ ہو گئے، نہیں ابھی باقی ہیں کچھ روزے کنفرم باقی ہیں اور ایک بیچارہ غیر کنفرم باقی ہے. اس ایک کو چھوڑ کے نیک تو بن جائے گی، باقی جو ہیں ابھی تو اس میں سوئیں گے بھی، سانس بھی لیں گے، عبادات بھی کریں گے تو ثواب تو واضح ہو جائے. امام کا سوال اس پورے ماہ مبارک رمضان میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ پیغمبر کا جواب بھی عجیب ہے. نہ نماز نہ روزہ، نہ تسبیح نہ سانس
نہ خوش اخلاقی، کچھ بھی نہیں. الورع عن محارم اللہ. قسم بخدا روزہ رکھنا آسان ہے، 15 گھنٹے خالی ڈائٹ پر تو رہنا ہے، یعنی کچھ نہ کھانا ہے نہ کچھ پینا ہے، بس یہی تو ہے روزہ. اور کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ یہ بھی آسان ہے، اٹھنا بیٹھنا ہی تو ہے. 3 رکعت میں 3 رکوع، 3 رکعت میں 6 سجدے، 2 تشہد، ہو گئے مغرب. یہ کیا مشکل ہے؟ سب سے مشکل کام الورع عن محارم اللہ. یا علی، اس ماہ مبارک میں سب سے افضل عمل یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو خدا کے حرام کیے ہوئوں سے بچائے. تقوی نہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. وہ نہیں، ورع تقوی. اور تقوی خدا کی ڈیمانڈ ہے، ورع محمد مصطفیٰ کی ڈیمانڈ ہے. فرق کیا ہے؟ بہت دفعہ آپ نے سنا ہے، آئیے ایک مرتبہ اور سن لیں کہ تقوی میں ورع میں کیا فرق ہے. آپ جب روڈ پر ڈرائیونگ کر رہے ہوتے تو گاڑی چلاتے ہوئے آپ سگنلز کا بڑا خیال کرتے. ایک سگنل ہے ریڈ کلر کا، لال لائٹس کو آپ کہتے، اور ایک ہے یلو. یلو کا خیال اور ہے اور ریڈ کا خیال اور ہے. ریڈ ہونے سے پہلے جہاں پر یلو ہوتے ہیں وہاں آپ ریڈ ہونے کا انتظار نہیں کرتے اور رک جاتے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ یہاں کا قانون کیا ہے کہ جرمانہ کب ہوگا. آیا ریڈ ہونے کے بعد ہوگا یا ریڈ ہونے سے پہلے ہو جائے گا؟ ظاہراً ایسا لگتا ہے مجھے کہ اگر آپ سگنل بند تھا، ریڈ تھا اور پھر نکلے ہیں تو جرمانہ ہوگا. تو جرمانہ یلو پہ نہیں ہے مگر ہوشیاری یلو پر ہے. مصطفیٰ چاہتے مومن ہوشیار ہو جائے، خدا چاہتا ہے جرمانے سے بچے، مصطفیٰ چاہتے ہیں ہوشیار ہو جائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. الورع. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد. اس کے بعد جب یہ آپ نے سوال کیا، سوال کا جواب پیغمبر نے دیا، تو پیغمبر کے جواب دینے کے بعد مولا نے دیکھا کہ پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اس سوال میں ایسا کیا تھا اس کا جواب دے کر پیغمبر رونے لگے، اور اتنا روئے. لیکن ایک تو رونا وہ ہے جو کسی کو نظر نہیں آتا. اگر میری آنکھیں اردو میں لفظ ڈبڈبائی ہوئی ہوں تو سب کو دکھائی نہیں دے گا. آنکھیں نم ہیں تو دکھائی سب کو آنسو نہیں دیں گے، اور اگر آنسو صرف یہاں آ کے رک گئے تب بھی سب کو دکھائی نہیں دیں گے، جو قریب والے صرف دیکھ سکتے. لیکن اگر آنسو ایسے بہنے لگے کہ ریشے مقدس سے ختمیہ مرتبت سے نیچے گرنے لگے، تب یہ کیفیت ایسی کہ سب نے دیکھا پیغمبر کو روتے ہوئے. بہت غور کیجیے گا، پیغمبر رو رہے ہیں اور اتنا روئے کہ مولا کائنات نے سوال کیا، ما یبکیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کو کس بات نے رلا دیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے، اب کی میں رو رہا ہوں یا علی، آپ کے سر پر مارے جانے والی ضربت کو یاد کر. تو سنت محمد ہے علی پہ رونا.
اور اگر کوئی ماہ رمضان کی پہلی سے مولا کا ماتم کر رہا ہو تو سنت نبی ہے ماہ شعبان میں پیغمبر روئے. جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولا پہ گریہ کب تک کریں، تو مولا کائنات پہ گریہ پیغمبر نے ماہ شعبان میں کیا ہے، حالانکہ مولا کائنات کی شہادت ماہ شعبان میں نہیں ہے. اور کتنا روئے، اتنا روئے، سب مجمع متوجہ ہو گیا. اب جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، جو لفظ ہیں پیغمبر کے خطبے کے، وہ خاص لفظ ہیں. سر کے ہر حصے کو برابر سے نہیں دیکھا جاتا. سر کا ایک حصہ وہ ہے کہ جو سر کو جدا کرتا ہے، اسے مفرق کہتے ہیں. بعض کہتے ہیں یہ مفرق ہے، یہ آدھا حصہ یہاں ہو جائے آدھا یوں ہو جائے. بعض کہتے ہیں یہ مفرق دا مسا کیا جاتا ہے کہ اگر یوں مارا جائے یہ کھل جائے سے کر کے. جو الفاظ پیغمبر کے مفرق راسک، میری بات سمجھ لیں، یہ سائیڈ نہیں، یہ سائیڈ مفرق نہیں ہے، یہ سائیڈ نہیں، یہ مفرق نہیں ہے، یہ حصہ مفرق نہیں ہے. جہاں سے سر شگافتہ ہو جاتا ہو. اللہ اکبر. میں نے کل جملہ پڑھا تھا آپ کی خدمت میں چاہتا ہوں اس جملے کی وضاحت میں ایک جملہ اور پہنچا دوں. مولا کائنات کی غربت کا اندازہ، مظلومیت کا اندازہ اگر آپ کو کسی کی شہادت میں ملے گا تو مولا عباس ہیں. وہ اجرکم علی الزہرا. رونے والو، آپ کی مرضی ہے، جتنا چاہو گریہ کر سکو گریہ کرنا. یہ اپنے اپنے بیٹوں کا مسئلہ ہے. کوئی بیٹا زیادہ روتا ہے، اجرکم علی الزہرا، کوئی بیٹا کم روتا ہے. مولا عباس سے کیا مشابہت ہے؟ تو میں چاہتا ہوں دو جملے مولا عباس کے آپ کی خدمت میں پڑھ دوں. جب مولا عباس کے مقتل کو پڑھنا آسان نہیں ہے، میں مقتل نہیں پڑھ رہا، میں مولا عباس کے اپنے کلمات پڑھ رہا ہوں. جب ابراہیم قزوینی نے خطیب حرم سے ایک سوال کر لیا کہ اتنی مشکل مصیبت کیوں پڑھ دیتے ہو، اس نے یہ پڑھ دیا تھا کہ اتنے تیر برسے کہ آنکھ میں تیر لگ گئے. مولا عباس کے حرم میں گریا تو قیامت ہو گئی. تو ابراہیم قزوینی نے خطیب کو سمجھایا کہ اتنی مشکل مصیبت نہ پڑھا کرو. خطیب خاموش ہو گیا. ابراہیم قزوینی ظہرین کی نماز کے بعد اپنی قیامگاہ پر آئے، آرام کے لیے لیٹے کہ حالت خواب میں مولا عباس کو دیکھ لیا. اگر خطیب غلط نہ ہو تو مولا اپنے خطیب کی حمایت میں چلے آتے. ارشاد فرمایا حالت خواب میں کہ ابراہیم میرے مصائب کا ایسے انکار نہ کرو کہ جیسے تم میدان کربلا میں تھے. شہر کربلا اور ہے، ابھی حرم اور ہے، میدان کربلا اور تھا. کہ اگر تم مجھ سے سننا چاہتے ہو مجھ پر کیا گزری ہے. دیکھیے خدا آپ سب کو نصیب کرے کربلا کی زیارت. جو آپ سفر پہ جائیں گے، آپ پر جو گزرے گی وہ اور بات ہوگی. جو کوئی اس کو خود سے بیان کرے وہ اور واقعہ ہو سکتا ہے. اب آپ سے پوچھیں کہ آپ پر کیا گزری جب آپ کربلا پہنچے، کتنا روئے، کہاں گر پڑے، کہاں آپ نے اپنے پیشانی کو حرم سے لگا دیا، آپ بیان کریں گے نا. مولا فرماتے ہیں ابراہیم اگر مجھ سے سننا چاہتے ہو تو سنو ابراہیم، سنو ابراہیم. میری آنکھ میں تیر جب لگا، جب میرے دونوں بازو کٹ گئے،
اے ابراہیم اجرکم علی الزہرا. دونوں مصیبتیں الگ الگ ہیں. آنکھ میں تیر لگنا بھی اور بازو کٹنا بھی. کون سا پہلے کون سا بعد میں؟ اے ابراہیم، جب میری آنکھ میں تیر لگا تو بازو کٹے ہوئے تھے. میں نے چاہا کہ تیر نکل جائے تاکہ راستہ دکھائی دے. میں نے سر کو زور سے جھٹکا دیا مگر تیر اتنا گہرا تھا باہر نہ نکلا. اے ابراہیم، میں نے دوسری کوشش کی کہ اس تیر کو کسی طریقے سے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کہیں مل جائیں، یہ ٹکڑے باقی بچے ہوئے تو تیر نکال. ابراہیم، جب میں نے غور کیا میرے بازو یہاں سے ملنے کا کوئی امکان. اجرکم علی الزہرا. اور رونے والوں، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. پھر فرماتے ہیں کوشش مولا نے رکھی جاری. فرماتے ہیں اے ابراہیم، میں نے ایک اور کوشش کی. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. میں نے مولا کے مشکل مصیبت کو مولا عباس سے ملایا ہے. فرماتے ہیں اے ابراہیم، میں نے آخری کوشش یہ کی کہ میں چاہتا تھا کہ تیر نکل جائے. 2 کوششیں ناکام ہو گئی. میں نے اپنے دونوں گھٹنے اونچے کیے. اب میں چاہتا تھا سر کو جھکاؤں اور تیر کو بیچ میں گھٹنوں کے یہاں روکوں اور سر کو اٹھا لوں اوپر، اس کی طاقت سے تیر نکل جائے. لیکن اے ابراہیم، میں نے سر جھکایا تھا کہ کسی نے پیچھے سے سر میں ایسا گزر مارا کہ میں گھوڑے پہ نہ سکوں. واہ محمد، واہ مصیبت. اور رونے والا، اجرکم علی الزہرا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. سر کے پچھلے حصے پر مولا کے گزر مارا گیا تھا. بالکل وہی انداز تھا کہ مولا عباس اپنی طاقت سے تیر کو گھٹنوں میں روک کر سر اٹھانا چاہتے تھے. آپ کی طاقت یوں لگ رہی تھی، پیچھے سے گزر یوں مارا گیا جیسے مسجد کوفہ. ہائے غربت علی، ہائے غربت مصطفیٰ. اجرکم علی اللہ. ہاں رونے والوں، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. رونے کے لیے جمع ہوئے نا. روایت کے لحاظ سے ایک جملہ تو یہ ملا کہ مولا نے اپنی زبان سے فرمایا فستو و رب الکعبہ. دوسرا جملہ وہ ملا، آپ نے آیت قرآن پڑھی. اور یہ کب پڑھی؟ جبکہ مصلی پر گر پڑے اور خاک کو اٹھا کر آپ میں زخم میں ڈالنا شروع کیا. میں کہوں مولا سے، مولا ہاتھ سلامت تھے. مولا سجدے سے مصلی پہ گرے تھے، آپ کا بیٹا گھوڑے سے زمین. اجرکم علی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. آپ نے آیت پڑھی، ادھر آپ نے آیت پڑھی، ادھر باہر آسمان و زمین کے بیچ میں ایک منادی پکارنے لگا. عجیب جملے ہیں اس کے.
تحدمت واللہ ارکان الہدا، اللہ کی قسم ہدایت کے ارکان گر گئے۔ پھر کہتا تھا وانتسمت واللہ نجوم السماء، اللہ کی قسم آسمان کے ستارے گہنا گئے۔ پھر کہتا تھا وانفصمت واللہ العروۃ الوثقی، ارے خدا کی عروہ وثقی کی گرہ کھل گئی، قسم اللہ کی۔ قد قتلا وسیع المصطفیٰ، بس یہ جملہ زینب نے سنا، خدا کسی بیٹی کو آوازادارو ماتم کرو گے، پرساد ہو گے، اجرکم اللہ۔ یہ جملہ سنا، فریاد فریاد یا محمد۔ گھر میں حسن و حسین موجود ہیں، دونوں کو روانہ کیا، دونوں جائیے، جلدی جائیے۔ دیکھیے منادی فریاد کر رہا ہے تاکہ بابا کی خبر لیجئے۔ دونوں روتے ہوئے ایسے چلے، پاؤں رکھتے کہیں اور تھے، پڑتا کہیں اور۔ رونے والوں دونوں شہزادے مسجد میں آئے۔ سلام ہو امیر المومنین پر۔ آپ کو اس حالت میں دیکھا کہ سر سے خون بہے جاتا ہے، اتنا خون بہ رہا ہے کہ بالکل سر کے درمیان سے دو حصے کر دیے گئے۔ مولا نے اپنے ہاتھوں سے سر کے دونوں حصے جوڑ کر ایک رومال باندھا، فرماتے تھے بیٹا حسن اور زور سے باندھو، پھر زور سے باندھا، فرمایا بیٹا اور زور سے۔ اس حالت میں مولا نے صبح کی نماز، مولا حسن نے صبح کی نماز پڑھائی، مولا کائنات نے صبح کی نماز اپنے بیٹے کے ساتھ مکمل کی۔ دیر لگ گئی نا، دیر لگ گئی، اتنی دیر گزر گئی کہ یہاں تک کہ بیت الشرف سے اما فضہ کو روانہ کر دیا گیا، یہ پیغام دے کر کہ اگر بابا کو گھر میں نہیں لاتے ہو تو ہم مسجد میں آ جاتے۔ امام نے فرمایا بیٹا مجھے گھر لے چلو، کہیں زینب ام کلثوم مسجد میں نہ آئے۔ واہ غربتا واہ محمد اجرکم الازہر۔ مولا کو اب مولا چلنے کی طاقت نہ رہی، یہ جملہ مقتل مجھے معاف کیجئے گا، مولا میں چلنے کی طاقت نہ رہی، یا چاہنے والوں نے چاہا کہ مولا اب نہ چلیں۔ ایک گلیم لایا گیا، گلیم کہتے ہیں قالین کے ٹکڑے کو یا چٹائی کے پیس کو، اس پہ مولا کو لٹایا گیا، اور لٹا کے سب چاہنے والے مولا کو ہاتھوں پہ اٹھا کے لے کے در خیبر کو انگلیوں پہ اٹھانے والا آج لوگوں کے ہاتھوں پہ جا رہا تھا۔ رونے والوں خدا آپ کو مسجد کوفہ دکھائے، مسجد کوفہ کے پیچھے بیت الشرف ہے۔ رونے والے یہ قافلہ مولا کا، عزاداروں کا، چاہنے والوں کا ماتم کرتے ہوئے یا علی اور یاد کرتے ہوئے سب کے سب ساتھ چلے۔ جیسے ہی بیت الشرف کا دروازہ قریب آیا، مولا کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں، جیسے ہی محسوس کیا کہ دروازہ قریب آ گیا، فرمایا بیٹا حسن اب میرے دوستوں سے کہو واپس چلے جائے۔ بابا کیوں بیچنا چاہتے؟ کب آپ کے بیٹا میں نہیں چاہتا، میری بیٹیوں کے رونے کی آواز میرے دوستوں کے کانوں میں پہنچے، میں کہوں گا مولا ارے برداشت نہیں ہو رہا، آج یہ اصحاب ہے، ارے کل کوفے کا بازار، ارے زینب ام کلثوم۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔
فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون